سادات کرام، مشائخ نظام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المرضیین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد، امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، المدد شیئا للہ، المدد شیئا للہ، المدد شیئا للہ۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اے رضا یوں نہ بلا تو نہ صحیح جید تو نہ ہو، سید جید دہر ہے مولا تیرا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا سب سے بڑا وسیلہ بنا کر عطا فرمایا۔ ولایت کے تمام وہ مسندیں جو اہل ولایت کے لیے سجائی جاتی ہے، وہ ساری مسندوں پر سروری کرنے والے سروروں پر سروروں نے بنایا، اور تقسیم ولایت کا ایک عظیم ایسا خزانہ انہیں عطا فرمایا، جسے چاہتے ہیں نوازتے، جسے چاہتے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں کامل بنا دیتے ہیں۔ فمن فی اولیاء اللہ مثلی ومن فی العلم ومن فی العلم والتصریف حالی، کون ہے میری مثال تم لا سکتے ہو تو لا کر دکھاؤ۔ کوئی ہے اللہ کے ولیوں میں جو میری طرح تمہیں نظر آئے تو دکھا دو۔ کن خوبیوں میں فرماتے ہیں، فمن فی اولیاء اللہ مثلی ومن فی العلم والتصریف حالی، فرماتے ہیں علم میں کوئی ہے مجھ جیسا تو بتا دو، اور احوال کے بدل دینے میں، کمال والا بنا دینے میں مجھ سا با کمال کوئی ہے تو بتا دو۔ اور دنیا حیران ہے
کہ دنیا حیران ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تنے بے سایہ کا ایسا سایہ بنایا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوث۔ کسانی خلعتاً بطراز عزم وتوجنی بتیجان الکمالی واطلعنی علی سر قدیم وقلدنی واعطانی سوالی واعطانی سؤالی فمن فی اولیاء اللہ مثلی ومن فی العلم والتصریف حالی رجالی فی حواجرہم صیام وفی ظلم اللیالی کالآلی وکل ولی لہو قدم وانی علی قدم نبی بدر الکمال۔ کہ وہ مقام رحمت للعالمین جو خدا نے رحمت للعالمین کے لیے عطا فرمایا، اس مقام کا ایسا پرتو، ایسا مظہر اور ایسا قرب انہیں عطا فرمایا کہ اولیاء میں اس کی مثال کسی کی نظر نہیں ہوتی ہے۔ اور امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان کی بات حضرت نے پیش فرمائی تو میرے ذہن میں ایک مطلع القمرین سے کچھ عبارتوں کو سنانے کی خواہش آئی۔ حضرت قبلہ استاذ ہے، اس لیے شفقت سے میری بہت تعریف کر دیتے ہیں، وہ محبت کرتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں، استاذ ہونے کی حیثیت سے بہت زیادہ وہ تعریف فرما دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ کلمات کو ہمارے لیے دعا فرما دے اور ہمارے لیے برکت والا وہ مقام بنا دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں واقعی میں علم و کمال میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ان نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ امام اہل سنت مطلع القمرین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بارگاہ مولا علی میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے، بارگاہ مولا علی میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے پھر بارگاہ غوثیت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کیسے خراج عقیدت پیش فرماتے ہیں؟ اے عزیز، صوفیاء کے دل سے پوچھ، جو احسانات ان پر اس جناب آسمان قباب کے ہیں، خدا تک وصول بے ان کا دامن پکڑے محال، اور راہ سلوک میں قدم رکھنا بے ان کی عنایت و اعانت کے خام خیال، تکمیل و ارشاد باطنی کا صحرا اسی نوشاہ بزم عرفاں کے سر ٹھہرا، غوث و قطب و ابدال و اوتاد اسی سرکار کے محتاج، اور طالبان وصل الہی کو اسی بارگاہ کی جبیں سائی میں عراج۔ سلامی جس کے دل کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے۔ پھر فرماتے ہیں امور تکوینیہ پر حضرت مولا علی کی سلطنت کا کس طریقے سے رحمت للعالمین کی بارگاہ میں عنایت خاصہ و اکرامات خاصہ، خصائص خاصہ کا کس قدر وہاں پر حظ وافر عطا فرمایا گیا ہے، اس حظ وافر کی طرف شوق وافر سے بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیابت عامہ و خلافت تامہ حضور سید المرسلین صلوات اللہ سلامہ علیہ وآلہ اجمعین کو حاصل، عالم علوی ہو عالم سفلی ہو، عالم علوی و سفلی میں ان کا حکم جاری، فرما روائے کن کو ان کی زبان کی پاسداری، تدابیر و تصرف کی باغیں ان کے ہاتھ میں دی گئیں، اور کاروبار عالم کی کنجیاں ان کے قبضے اقتدار میں رکھی گئیں۔ منشور خلافت مطلقہ و تفویض تام کا ان کے نام نامی پر پڑھا گیا، اور سکہ و خطبہ ان کا ملأ ادنا سے عالم بالا تک جاری ہوا۔ دنیا و دین میں جو جسے ملتا ہے ان کی بارگاہ عرش اشتباہ سے ملتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح الارض، اللہ نے مجھے زمین کی تمام کنجیاں عطا فرما دی۔
پھر فرماتے ہیں اوتیتو مفاتیح کل شیء، اللہ نے مجھے ہر شے کی کنجی عطا فرما دی۔ اول حدیث میں زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں، اور دوسری حدیث میں ہر چیز کی اللہ نے جتنی مخلوقات بنایا ان تمام کا اقتدار انہیں عطا فرمایا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ پھر فرماتے ہیں امام آپ فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خزانہ راز ہیں، اور ان کے توسط سے عالم کے سب کام نفاذ پاتے ہیں۔ ایک ایک جملے پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایک لفظ جو یہاں بیان کیا گیا ہے، اس لفظ کا احاطہ اور اس لفظ کے معنی کی طرف ادراک رکھنے اور گہرائی و گہرائی سے دیکھنے، سننے، سوچنے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام اہل سنت نے کس قدر اپنی عقیدت و محبت کا اور حقانیت کا اظہار فرمایا ہے۔ ایسا نہیں کہ عقیدت و محبت میں وہ جو من میں سمائے بیان کر دیا، نہیں، آپ نے اپنے بیان کو دلائل سے مزین فرمایا اور دلیل سے محبت کے شوق کو محدود فرمایا۔ محبت کا جو جذبہ ہوتا ہے، شوق، وہ جب تک کہ اسے لذت نہیں ملتی ہے وہ سکون میں ٹھہراؤ میں نہیں آتا ہے۔ لذت شوق کو دلیل سے ایسا آشنا فرمایا کہ شوق بھی شوق پر نثار ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ان کے غیر سے نہ کوئی حکم نافذ ہو، نہ ان کے سوا دوسرے سرکار سے کوئی نعمت خلق پر فائز ہو۔ واللہ یعطی وانما انا قاسم، خدا دینے والا ہے، میں ہی بانٹنے والا ہوں، میرے سوا کوئی نہیں۔ انما جزئی نیست کے، یعنی اس کے سوا کچھ نہیں، جو ہے یہی ہے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ جب غوث اعظم چاہتے ہیں ہوتا ہے، تو آقا چاہیں تو نہ ہو، یہ کیسے ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہوگا وہی جو وہ چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، صحابہ کا عقیدہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي یا رسول اللہ، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ یا رسول اللہ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ سا حسین میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا، آپ سا جمیل کسی عورت نے دنیا میں کسی کو جنا ہی نہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں ہر عیب سے خدا نے آپ کو ایسے ستھرا پیدا فرمایا، گویا کہ تحقیق سے آپ نے جیسا چاہا ویسا آپ کو بنایا گیا۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ یا رسول اللہ۔ یہ حضرت حسان ابن ثابت کا عقیدہ۔ مجمع صحابہ میں ببانگ دہل بیان ہونے والا عقیدہ، سرور انبیاء سماعت فرمانے والا عقیدہ، اور اس کو باقی رکھ کر کے امت کے لیے قیامت تک کے ہدایت کا سب چشمہ بنانے والا عقیدہ، وہی ہوتا ہے جو مصطفیٰ چاہتے ہیں، وہی ہوتا ہے جو مصطفیٰ ارادہ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں عالم میں کوئی ان کے ارادہ و مشیت کا پھیرنے والا نہیں۔ امام ربانی احمد بن محمد خطیب، ابھی جو آپ نے کلمات علماء کی عبارتوں کا خلاصہ اپنے کلمات میں بیان فرمایا، انہی خلاصے کی عبارت جو اصل متن جسے ہم کہہ سکتے ہیں ائمہ میں سے امام احمد بن محمد خطیب القسطلانی علیہ رحمت و رضوان، شارح صحیح بخاری و مواہب لدنیا،
شریف کی جو شرح لکھنے والے ہیں، شرح منح محمدیہ کی جو شرح لکھی مواہب لدنیا، آپ کے اقوال کو نقل فرماتے ہیں فَهُوَ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری عبارت آپ یہاں پر ذکر فرمایا، اور عبارت کا ہر لفظ وہی مفہوم، وہی معنی دیتا ہے جو علماء کرام کے کلمات کا ماخذ، نچوڑ، خلاصہ جو اعلیٰ حضرت نے بیان فرما دیا، یعنی وہی جو عالم کے تمام کام انہی کے حکم سے نفاذ پاتے ہیں، ان کے غیر کوئی حکم جاری کر نہیں سکتا، اور انہی کے ارادے سے، انہی کے حکم سے سب جاری ہونا ہے، ان کے حکم کو کوئی پھیرنے والا نہیں ہے۔ آپ نے فرما دیا، پھر ارشاد فرماتے ہیں اذا رام امر لا يكون خلافه وليس لذلك الامر في الكون الصارف، فرماتے ہیں جب کوئی حکم جاری فرما دیتے ہیں تو وہ حکم جاری ہو کر ہی رہتا ہے، اور عالم میں کوئی ان کے حکم کا پھیرنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں خدا کی قسم، مصطفیٰ جسے عطا فرما دے یقیناً عطا کیا جاتا ہے، اور وہ عطا ایسی ہے کہ قیامت تک، بلکہ قیامت میں جاری رہنے والی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں پھر حضور کی بارگاہ میں جو مقام مصطفیٰ کو بیان فرمایا گیا، امور تکوینیہ کی سلطنت، شہنشاہیت کا بیان فرمایا گیا، اب اس مقام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کا ذکر کرنے کے بعد، اس مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتخاب کس شخصیت کا ہوا وہ یہاں بیان فرماتے ہیں پھر حضور کی بارگاہ میں یہ کار خطیر و منصب جلیل، کون سا کار خطیر ہے، کون سا منصب جلیل ہے؟ وہ منصب کیا ہے کہ وہ خزانہ راز ہیں، اور ان کے توسط سے عالم کے سب کام نفاذ پاتے ہیں، اور ان کے غیر سے نہ کوئی حکم نافذ ہو، نہ ان کے سوا دوسرے سرکار سے کوئی نعمت خلق پر فائز ہو، جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، عالم میں کوئی ان کے ارادہ و مشیت کا پھیرنے والا نہیں ہے۔ اس منصب جلیل پر، نیابت مصطفیٰ کے عظیم مقام پر کوئی فائز ہو رہا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں پھر حضور کی بارگاہ میں یہ کار خطیر و منصب جلیل حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ، تمام اقطاب عالم اس جناب کے زیر حکم مدبرات الامر میں سروروں پر سروری، افسروں پر افسری، جملہ احکام عزل و نصب، عطا و منع، کن و مکن، انہی کی سرکار والا اقتدار سے شرف امضا پاتے ہیں۔ بے دم یہی تو بات ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ۔ فرماتے ہیں وہ نیابت مصطفیٰ کی جو انہیں عطا فرمائی گئی ہے امور تکوینیہ کا، الامن والعلا میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ امور تکوینیہ کیا ہیں؟ ہماری یہ معاملات ہو جائیں، ہماری مشکلیں ٹل جائیں، پریشانیاں ٹل جائیں، ہمارے لیے نعمتیں مل جائیں، ہمارے لیے جو دنیاوی ضرورتیں، حاجتیں ہیں اور ہدایت کے سرچشمے ہیں، نعمتیں ہیں، یعنی دین و دنیا کی بھلائیاں جو ہمیں ملنے والی ہیں، وہ امور تکوینیہ، وہ مقام تکوین پر جو انہیں مقرر فرمایا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ امور تکوینیہ دامن اہل بیت سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اب اسی طرف توجہ دلاتے فرما دی، یہی وجہ ہے کہ حاجت مندان عالم، یہی وجہ ہے کہ حاجت مندان عالم اپنے مطالب و مقاصد میں، اپنے مطالب و مقاصد میں بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ بہت کم پڑھے لوگ یہی کہنا چاہیے۔ حضرت بیدم کے شعر پر معترض ہوئے کہ کہا کہ اس سے یہ انکار یہ لازم آتا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں عدد کا ذکر
حسر پر دلیل نہیں ہے، عدد کا ذکر کرنا حسر پر دلیل نہیں ہے، عدد کبھی کبھی ذکر ہوتی ہے، اس سے سوا بھی اور کچھ نعمتیں ہوتی ہیں۔ اب حسر پر منحصر کرتے ہوئے آپ اپنے عقل و فکر کے گھوڑوں کو دوڑائیں گے، اپنی سمجھ سے سمجھنا چاہیں گے تو ٹھوکر کھائیں گے۔ بزرگوں کی تعلیم و تربیت اور اکابر کی تحریرات سے نور ہدایت لینا پڑتا ہے۔ اب نور ہدایت اسی قلب پر روشن ہوگا جو قلب امام شافعی کے قول کے مطابق ہوگا۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی وارشدنی الی ترک المعاصی فقال علم اللہ نور ونور اللہ لا یأتی فی قلب عاصی۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاذ گرامی کی بارگاہ میں بھولنے کی شکایت کی، وہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی جو ایک مرتبہ حدیث سنتے ہیں تو یاد رکھ لیتے ہیں۔ جب حدیث مکمل تقریباً موطا امام مالک کے 1800 سے کچھ زائد حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کو ذکر کیا گیا، آج بھی وہ کتاب محفوظ ہے، تو ان حدیثوں کو جب پڑھا گیا تھا، سنایا جا رہا تھا روایتوں کو، تو آپ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا تو شروع سے آخر تک آپ نے ساری روایتوں کو سنا دیا۔ یعنی موطا امام مالک کو حفظ زبانی انہوں نے کر لیا تھا، وہ بھی رٹا مار کے نہیں، ایک مرتبہ استاذ نے پڑھا اور انہوں نے سنا اور ذہن میں محفوظ ہو گیا، روایت کے ساتھ، سند کے ساتھ، درایت کے ساتھ، متن کے ساتھ محفوظ فرما لیا۔ جب آپ نے حضرت کے دوسرے شاگردوں کے سامنے پیش فرمایا تو لکھنے والوں سے جو غلطی تھی انہوں نے اپنی غلطی کو درست فرما لیا۔ یہ حافظہ ان کا ہے، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت وکیع کی بارگاہ میں گیا، کہا کہ میں بھولنے کی عادت میں گر گیا ہوں، بھولنے لگا ہوں، کیا کروں؟ فرماتے ہیں گناہوں کو چھوڑ دو۔ وہ گناہگار تو پھر ہم کہاں، وہ تو نیکوکاروں کے پیشوا ہیں، وہ تو اماموں کے امام ہیں، ائمہ اربعہ میں سے ایک عظیم امام کہ جن کے نقش قدم پر چلنا ہی ہدایت کی دلیل ہے، جن کے دامن کو پکڑے رہنا ہی جنتی راستے پر گامزن ہونے کی دلیل ہے، وہ امام کا یہ حال ہے۔ فرماتے پھر انہوں نے کیا کہا؟ فرماتے ہیں کہا کہ اللہ یہ دین کا علم اللہ کا نور ہے، یہ گناہ سے ملوث آلودہ جو قلب ہے اس میں اترتا نہیں ہے۔ تو جو گناہ گار دل انہوں نے بنا لیا ہے، اور گناہ دل کے جو گناہوں سے آلودگی دل پر آتی ہے وہ کئی قسم کی ہے۔ اول تو کفر و شرک کی آلودگی ہے جو بغیر قبول اسلام کے وہ آلودگی دور نہیں ہو سکتی، اور پھر اس کے بعد بدعقیدگی کی آلودگی ہے، وہ بھی بڑی آلودگی ہے، بغیر توبہ و رجوع الی الحق کے وہ بھی آلودگی دور نہیں ہو سکتی ہے، وہ بھی کثافت دور نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد کا درجہ ہے گناہوں کا، عام گناہوں کا، یہ تو بڑے گناہ ہیں، عام گناہوں کا اس کے بعد کا درجہ ہے۔ تو سمجھنے کی بات ہے کہ قساوت قلبی کبھی کفر و شرک کی بنیاد پر، کبھی گمراہی کی بنیاد پر، کبھی ارتکاب معاصی کی بنیاد پر، اور کبھی کبھی کسی کی بے وجہ کی برائی غیبت کرنے پر بھی آ جاتی ہے۔ اور آج دیکھتے ہیں کہ حالتیں کسی دل کی اس سے محفوظ نہیں ہیں، اللہ محفوظ فرمائے۔ اب انہوں نے پڑھا نہیں، دیکھا نہیں اور کہہ دیا کہ بھئی یہ تو اس سے یہ انکار، یہ انکار، یہ انکار، یہ انکار۔ لازمات کو تم اگر قائم کرتے جاؤ گے تو کچھ بچے گا ہی نہیں۔ کہنے والا کون ہے، سنی ہے کہ نہیں، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سنی ہے تو سنی معنی ہی مراد لیا جائے گا، زبردستی کے دوسرے معاملات کو اس پر نہیں تھوپے جائیں گے، نہیں ٹھوسے جائیں گے، جب تک کہ صراحت سے اس چیز کا وہ قائل اقرار نہ کرتا ہو، وہ اپنے کلام کو اپنے انداز میں بیان کرتا ہے تو اس کے لیے یہی محمل ہوتا ہے کہ وہ اہل سنت کے عقیدے ہی پر وہ کلام کرتا، وہی معنی اس سے مراد ہوتے ہیں۔
وہ اس کے علاوہ دیگر جو معنی جو فاسد ہیں وہ اس میں مراد ہوتے ہی نہیں ہیں. جیسے کوئی عاشق حضرت مولا علی کا حضرت مولا علی کو مولا کہتا ہے تو مولا علی کے شان کے لائق ان 16 یا 18 معانی میں سے وہ تمام معانی جو ان کے شان کے لائق ہیں وہاں مراد ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جب رسول کائنات کی طرف وہ توجہ ہوتی ہے وہ کلمے کا انتصاب ہوتا ہے تو ان تمام معانی میں جو آپ کی ذات کے شان کے لائق ہیں وہ تمام معانی وہاں مراد ہوتے ہیں. اسی طریقے سے وہی کلمہ جب رب ذوالجلال کی طرف منسوب ہوتا ہے تو رب ذوالجلال کے لیے جو کلام جو معانی لائق ہیں شان کے لائق ہیں وہی اس سے مراد ہوتے ہیں. یہ شرع کا ضابطہ خود ہی متعین ہے. متعین کو متغیر نہیں کیا جا سکتا، بدلا نہیں جا سکتا ہے. اسی متعین قاعدے کے تحت یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے اپنے مطالب و مقاصد میں، اپنے مطالب و مقاصد میں. پھر ارشاد فرما رہے ہیں ان سے استمداد کرتے اور آستان فیض نشاں پر سر ارادت دھرتے ہیں یہاں تک کہ عرف مسلمانہ میں مولا مشکل کشا اس جناب کا نام ٹھہرا اور ناد علین مظہر العجائب کا غلغلہ سمک سے سماک تک پہنچا. آپ پھر فرماتے پھر بنیابت مرتضوی، پھر بنیابت مرتضوی حضرت محبوب ذل جلال قطب الارشاد والابدال تفسیر باطن قرآن راحت روح ایمان قبلہ جان و دل بے لوث آب و گل سر السر نور النور سید الکونین غوث الثقلین قطب ربانی محبوب سبحانی سیدنا و مولانا محی الدین ابی محمد عبد القادر حسنی حسینی جیلانی. فرماتے ہیں کہ وسادہ خسروی و مسند حاجت روائی پر جلوہ افروز ہے. یہ وہ چند چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو عطا فرمائی. ان محبوب بندوں میں سے ایک عظیم ابقری شخصیت جن کی بارگاہ میں ہم حاضری دینے کے لیے آج آئے ہیں، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں، حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. اور وہ ذات گرامی کس قدر بلند و بالا مقام پر فائز ہے اور کیسے آپ کی زبان میں کن و مکن عطا و منع جملہ احکام عزل و نصب یا اعلی حضرت کے کلمات ہیں. کن و مکن ہو جا نہ ہو، عطا و منع دے دینا نہ دینا، جملہ احکام عزل و نصب کسی کو کسی مقام پر فائز کر دینا، کسی کو کسی مقام سے اتار دینا. یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ عظمت ہے کہ جس کے وسادے پر سروری مولائے کائنات سرکار کی نیابت میں فرماتے ہیں اور آپ کی نیابت میں غوث اعظم فرماتے ہیں. یہ خصائص ہیں حضرت مولا علی کے، خصائص ہیں. خصائص اپنی جگہ پر محفوظ رہیں گے. مفضولیت مطلقہ کا یہ مطلب نہیں کہ خصائص کو سرے سے ختم کر دیا جائے. امام اہل سنت فرماتے ہیں مفضولیت مطلقہ میں خصائص میں منافات نہ جانیں گے یا سرے سے حضرت مولائے کائنات کی جو خصائص میں کلمات احادیث و آیات وارد ہیں سرے سے ان کا ہی انکار کر جائیں. امام اہل سنت کی تعلیم ہے. نام تو امام اہل سنت کا بہت لیا جاتا ہے، من مانی سب کرتے ہیں، جو ہے وہ بتانے سے ڈرتے ہیں. بتانے میں ڈرنا نہیں چاہیے، باطل کی نگاہوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہنا چاہیے ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائے تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائے.
ہی ہوتا ہے۔ باطل کے، جھوٹ کے ہزاروں تبیز پردوں تلے چھپانے کی کوششیں کرتے رہو، مگر حق کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اس طرح کے آفتاب آمد دلیل برخاست، یہ ضابطہ ہے کہ حق آتا ہے باطل بھاگتا ہے۔ جاء الحق وزہق الباطل، اور اللہ تعالیٰ نے حق کو ہمیشہ الحق یعلو ولا یعلا، حق ہمیشہ بلند ہوتا ہے، وہ مغلوب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے حق کے ساتھ فرما دیا، اور حق یہی ہے قیامت کا، قیامت تک کے اور قیامت کے دن بھی یہی حق ہے کہ اللہ نے ہمیں صراط الذین انعمت علیہم عطا فرمایا۔ انعمت علیہم کے عظیم جبل شامخ، نجم ہدایت حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی اپنے اجداد و اسلاف اور ائمہ سلف صالحین کے تعلیمات اور ارشادات، معمولات کی ترجمانی قال و حال سے کرنے والا انہیں بنایا ہے۔ کبھی قال سے فرماتے ہیں، کبھی حال سے فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ کسی حال میں رہبری سے وہ دور نہیں ہوتے، ہر حال میں وہ رہبری فرماتے ہیں، جو جس حال کا ہوتا ہے اس حال سے اسے قال ملتا چلا جاتا ہے۔ حال اور قال یہ بڑا انوکھا رشتہ ہے جو اہل اللہ سے جڑتا ہے، اور اہل اللہ ہی کو یہ حق ہے کہ اس پر آپ اپنی زبانوں سے لب گشائی فرمائیں۔ وہ تو حال ایسا ہے کہ وہ حال ہی سے پتہ چلتا ہے، بغیر حال کے جو حال کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ بے حال ہیں، یہاں بھی بے حال ہیں، قبر میں بھی بے حال ہیں، حشر میں بھی بے حال ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسمتوں کو بدل دیتے ہیں، ہم اہل سنت کہتے ہیں، اور جو سڑے ہوئے ہیں جولا اٹھائے کہ ادھر سے ادھر بھاگے، ادھر سے ادھر بھاگے۔ بارش ہو رہی تو پیچھے والے تھوڑا اس طرف اندر آ جائیں تاکہ بارش میں بھیگنے سے بچ جائیں۔ ضرور شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، وہ فیصلہ کرنے والا ہے، وہ جو چاہتا ہے فرما دیتا ہے۔ اب فیصلے کچھ وہ ہوتے ہیں جو معلق ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو مبرم ہوتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ کچھ وہ ہوتے ہیں جو لوح محفوظ پر مبرم ہوتے ہیں، مگر علم الہی میں معلق شبیہ بالمبرم جسے کہا جاتا ہے وہ ہوتے ہیں، وہ کچھ فیصلے الگ ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کچھ انوکھی بات ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جس کو جو نوازنا ہے وہ نوازنے کے فیصلے کچھ الگ ہوتے ہیں، کچھ انداز الگ ہوتے ہیں۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص ہے، حاضر ہوتے ہیں، ان کی پیشانی پر شقی لکھا ہوا تھا۔ ان کی بارگاہ میں جانے سے پہلے حضرت مجدد الفسانی، حضرت امام احمد فاروقی سرہندی علیہ الرحمت والرضوان کی بارگاہ میں حاضری دینا ہوگا، اس لیے کہ آپ ہندوستان میں غوث اعظم کے جانشین ہیں، اور علم و ہنر سے یکتائے زمانہ اور یکتائے روزگار ہیں، نابغہ روزگار شخصیت ہے کہ جن کو مجدد الفسانی 1000 سال کے بعد صدیوں سے جن کی خدمت کو سراہا گیا، ان تمام کی خدمتیں تو اپنی جگہ پر مسلم ہیں، ان تمام کی خدمتوں کو خلاصہ کر کے پیش کرنے والے مجدد الفسانی علیہ رحمت و رضوان ہیں۔ 1000 سال کے بعد جو بڑا اونچا مقام انہیں حاصل ہوا، اللہ کا شکر ہے کہ وہ مجدد بھی ہندوستان کی سرزمین پر عطا فرما دیا، نعمتیں مل جاتی ہیں، عظمتیں مل جاتی ہیں۔
تو آپ فرماتے ہیں آپ کے 2 بچے تھے، وہ ایک استاذ سے پڑھتے تھے، آپ نے اس استاذ کی پیشانی کو دیکھا اور اپنے بچوں کو کہا کہ یہ شقی ہے، یعنی بدبخت ہے۔ اب ہر شاگرد کو اپنا استاد بڑا پیارا ہوتا ہے، ہر شاگرد کو اپنے استاد سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمیں بھی ہمارے تمام اساتذہ سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں درازگی عطا فرمائے، علم، عمل، صحت اور رفعت عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں سے فرمایا کہ بھئی یہ ایسا ہے کہ یہ بدبخت ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت و رضوان تفسیر مظہری میں اس واقعے کو نقل فرمائے ہیں، زیر آیت یمحو اللہ ما یشاء ویثبت۔ آپ نقل فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ فقال المجدد نظرت فی اللوح المحفوظ، اب بچوں نے کہا کہ ابا جان آپ دعا فرما دیں، ابا جان آپ دعا فرما دیں تاکہ ان کی بدبختی سعادت مندی میں بدل دی جائے، بدبختی کو سعادت مندی میں بدل دیے جانے کی دعا کر رہے ہیں، دعا کروا رہے ہیں۔ کون کروا رہے ہیں؟ 2 شاگرد کروا رہے ہیں، ایک استاذ کے لیے کس کی بارگاہ میں وقت کا قطب بھی ہے اور وقت کا اولیاء کا سرور بھی ہے اور پھر نائب غوث اعظم بھی ہے اور شریعت و طریقت کا جسے مجمع البحرین کا ایسا شہسوار کہ جس کی شہسواری ساری دنیا میں چمک دمک جس کی باقی ہے، جن کی عبقری شخصیت کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، وہ مقام ہے۔ ان کی بارگاہ میں ان کے بچے کہتے ہیں حضور دعا فرما دیجئے کہ بدبختی سعادت مندی میں نیک بختی میں بدل دی جائے۔ اب حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں نظرت فی اللوح المحفوظ، فرماتے میں نے لوح محفوظ کا مشاہدہ کر لیا، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، نگاہوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ وہ تو دیدار انہوں نے کر لیا، لوح محفوظ کا مشاہدہ کر لیا، کہا کہ ایسا ہے میرے بچوں سنو، وہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ فرماتے فَإِذَا فِيهِ أَنَّهُ قَضَاءٌ مُبْرَمٌ لَا يُمْكِنُ رَدُّهُ فَالْجَأَ وَلَدَاهُ کریمان فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ فیصلہ ہے، لوح محفوظ پر مبرم ہوتا ہے۔ ایک فیصلہ وہ ہوتا ہے جو لوح محفوظ پر مبرم ہوتا ہے اور علم الہی میں معلق ہوتا ہے، جسے شبیہ بالمبرم کہا جاتا ہے، یعنی عام نظر سے اسے اٹل فیصلہ ہی جانا جائے گا، مگر ایک نظر کا کمال وہ ہے جو علم الہی سے آشنائی جسے عطا کر دی جاتی ہے، یعنی مشاہدات اور کشف سے انہیں یہ بتا دیا جاتا ہے، یہ علم انہیں ہو جاتا ہے کہ تحریر میں مبرم ہے، فیصلے میں معلق ہے، یعنی یہ فیصلہ بدلا جا سکتا ہے، یہ فیصلہ بدلا جا سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بچوں نے کہا کہ حضور گر گڑانے لگے، عاجزی کرنے لگے نا، ہمارے استاذ ہیں، ہم ان کو بدبختی کی حالت میں نہیں دیکھ سکتے، نیک بختی ہی میں دیکھنا چاہتے، حضور کرم فرما دیں، کرم فرما دیں، کرم فرما دیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ بھی مجدد الفسانی کے شہزادے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ مبرم کیا ہے، شبیہ بالمبرم کے شبیہ مبرم کیا ہے، معلق کیا ہے، ان کو بھی پتا ہے، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، یہ حدیث بھی ان کو پتا ہے کہ عطا وہ کن کا وہ مقام عطا کر دیا جاتا ہے، وہ مقام کیسا ہوتا ہے۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فتوح الغیب میں، آپ فرماتے ہیں کہ جب فانی فی اللہ باقی باللہ اولیاء ہو جاتے ہیں، فانی فی اللہ پھر باقی باللہ، صرف فانی فی اللہ یہ منزل ابھی مکمل نہیں، باقی باللہ یہ منزل کی تکمیل ہے۔ جو فانی فی اللہ باقی باللہ ہو جاتے ہیں اس وقت انہیں کن عطا فرما دیا جاتا ہے، یعنی ہو جا تو ہو جاتا ہے، ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں وہی حالت الفناء التي هي غایت احوال الاولیاء والابدال ثم قد يرد إليه التكوين فيكون جميع ما يحتاج إليه بإذن الله وهو قوله جل وعلا في بعض كتبه يا ابن آدم أنا الله الذي لا إله إلا أنا أقول للشيء كن فيكون أطيعني أجعلك تقول للشيء كن فيكون۔ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں
کہ اولیاء کی ایک وہ حالت ہوتی ہے جو فنا اور بقا سے حاصل ہے، یہ حالت آخری نہائی حالت ہے۔ احوال اولیاء میں یہ تکمیل کی آخری حالت ہے۔ جب اس پر بندہ فائز ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے کن کی کنجی بنا دیتا ہے۔ اوتی تو مفاتیح کل شیء، نیابت مصطفیٰ میں اولیاء کو ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا جاتا ہے، اور ہر ولی بارگاہ مولا علی کی جبی سائی کے بغیر وہ نعمت نہ پا سکے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب انہیں عطا کر دیا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کے علاوہ اور جو کتابیں اتاری گئی ان کتابوں میں بھی اس بیان کو اتارا گیا، یعنی اس کا مفہوم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے آدم کے اولاد سنو، میں ہی وحدہ لا شریک ہوں، میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، تم میری اطاعت کرو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری شان یہ ہے کہ میں کسی چیز کے بارے میں کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، تم میری اطاعت کرو گے تو وہ کن کا صحرا تمہیں عطا کر دیا جائے گا، تم کہو گے ہو جا تو ہو جائے گا۔ یعنی وہ حدیث قدسی اس کلام کی مؤید ہے جو حضرت امام بخاری نے کتاب الزہد میں روایت فرمایا، جسے من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب کے ساتھ مکمل کی جاتی ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ یہ فرمایا جاتا ہے کما قال کہ جب بندہ میری محبت کو پا لیتا ہے، یعنی میری رضا سے سرفراز کر دیا جاتا ہے، تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، یعنی بظاہر کان اس کے ہوتے ہیں، میری حمایت اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ عام کانوں سے ممتاز کان ہو جاتے ہیں، اور اس کے ہاتھ بظاہر ہوتے ہیں، بظاہر میں وہ عطا کرتا ہے، میری قدرت اس کے ساتھ کر دی جاتی ہے، وہ جو عطا کرنا چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے، وہ پورا کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت خاصہ اس کے ساتھ فرما دی جاتی ہے۔ جب اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو کن کا انہیں مقام عطا فرما دیا جاتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں آپ کے شہزادوں نے جب آپ کی بارگاہ میں بار بار التجا کی تو فقال المجدد فذکرت ما قال غوث الثقلین۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ میں اس چیز کو یاد کر لیا، مجھے ذہن میں وہ بات آ گئی جو امام غوث اعظم پیر پیران ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں ما قال غوث الثقلین سید السند محی الدین عبد القادر الجیلی رضی اللہ عنہ ان القضاء المبرم ایضا يرد بدعوتی فدعوت اللہ سبحانہ وقلت اللہم رحمتک واسعہ وفضلک غیر مقتصر على أحد أرجو وأسألك من فضلك العميم أن تجيب دعوتي في محو كتاب الشقاء من ناصية ملا طاهر أنه محا منها كلمة شقي وكتب مكانه سعيد وما ذلك على الله بعزيز۔ فرماتے ہیں کہ مجھے سرکار غوث اعظم کا فرمان یاد آ گیا، سرکار نے فرمایا کہ شبیہ مبرم جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ بھی میری دعا سے بدل جاتا ہے، تو جب غوث اعظم کے قول سے بدلتا ہے تو انہی کے واسطے سے، انہی کی جانشینی میں جب انہیں یہ نعمت حاصل ہے تو آپ کہتے ہیں میں نے رب تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ ملا طاہر کے پیشانی سے شقاوت کو مٹا دے اور سعادت کو تحریر فرما دے۔ آپ کی دعا کو قبول فرما لیا گیا اور ان کی پیشانی پر شقی کو مٹا کر کے سعید لکھ دیا گیا، بدبختی کو مٹا کر کے سعید لکھ دیا گیا، شقاوت کو ہٹا کر کے سعادت مندی کو لکھ دیا گیا۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہتا ہے اسے باقی رکھتا ہے، جو چاہتا ہے اسے بدل دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔
حالات و احوال کا بدل دینا، اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کے کرنے پر اللہ کا قبول کر لینا، یہ قرآن و سنت سے اس پر دلیل ہے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم عاشقان غوث اعظم اپنی جھولیوں کو پھیلائے ہوئے غوث اعظم کے دروازے پر ٹھہرے رہتے ہیں۔ ہم کو معلوم نظر آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ اب یہ ہمارے حق میں ہونے والا نہیں، مگر ہمیں امید ایک ہوتی ہے کہ ایک وہ مقام ولایت اور ایک وہ حالت ہے جہاں کن بخشا گیا ہے، وہ اگر کن فرما دیں تو پھر ہمارا سب کچھ ہونے والا ہے۔ تو اسی لیے ان کی بارگاہ میں تضرع کرتے ہیں کہ حضور کرم فرما دیں، دعا فرما دیں، بیڑا پار ہو جائے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک ولی آئے، وہ فرماتے ہیں کہ 360 ولیوں نے ان کو دیکھا، پیشانی پر شقی لکھا ہوا ہے، بدبخت لکھا ہوا ہے۔ اب حضرت مجدد الفسانی بدل دیتے ہیں، جن کی نیابت کی یہ شان ہے تو وہ اصل شہنشاہ ولایت کا کیا حال ہوگا؟ حضرت مولا علی کے شہزادے غوث اعظم کا کیا حال ہوگا؟ آپ کی بارگاہ میں وہ شخص حاضر ہوا، 360 ولیوں نے اس کے حق میں دعا کی۔ ایک حالت کن وہ ہے جو غوث اعظم کے لیے خاص ہے، ایک وہ ہے جو اولیاء کو عطا کی گئی ہے، مگر غوث اعظم کی حالت ان سے ممتاز و جدا ہے۔ لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ، ہر ولی کو ایک شان، ایک قدم عطا فرمایا گیا ہے، مجھے شہنشاہ رسالت سرور انبیاء رحمت للعالمین کے قدم کا نشان عطا فرمایا گیا ہے، میں ان کے نقش قدم پر ہوں۔ ان کی مطلب یہ کہ ان کی عنایت خاصہ کے سائے میں میری زندگی ہے۔ وہ جیسا وَإِنَّمَا أَنَا قاسم فرمایا، وہ قاسم نعمت کی بارگاہ میں اولیاء میں مجھے قاسم ولایت بنایا گیا۔ اسی کو بتانا مقصود ہے، وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ، بارگاہ رب العالمین میں قاسم نعمت رحمت للعالمین، رحمت للعالمین کی بارگاہ میں قاسم نعمت و ولایت عبد القادر جیلانی کو بنایا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس آخر کار وہ آدمی آیا، 360 خانقاہوں کے دروازوں کو دستک دینے کے بعد، 360 ولیوں کی دعاؤں کا سہارا لینے کے بعد، پھر بھی وہ حیران، وہ پریشان ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان ولیوں کی ولایت معاذ اللہ ناکام ہے یا کمزور ہے، معاذ اللہ نہ، وہ مقام ولایت جو ان کے لیے جو حالت کن عطا ہوئی ہے، اور وہ مقام ولایت غوث اعظم جو حالت کن ان کو عطا فرمائی گئی ہے، زمین و آسمان کا بود اللہ نے اس کے درمیان رکھا۔ اور اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا دیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا تو غوث اعظم مسکراتے ہیں، اس لیے کہ انا لہا کا صحرا قیامت میں ان کے جد کریم شہنشاہ انبیاء رحمت للعالمین کے سر ہے، اور دنیا میں گنہگاروں کو جو حضرت نے اعلیٰ حضرت کے کلمات سے فرمایا، پناہ گاہ کون سی ہے ہماری، جائے امان کون سی ہے، جائے رحمت کون سی ہے، آپ ہی کا تو دروازہ ہے غوث اعظم۔ وہی چیز یہاں پر بھی ہے، غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، غوث اعظم نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی تبولی فی السماء فی الارض دقت وشاؤس السعادت قد بدالی،
بلاد اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قلبی قد صفالی نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. فرماتے میرے مرید پریشان نہ ہو، آ ارادت مندی میں آ جا، پھر نعمتیں تجھے ملنے والی ہیں. پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارادت مندی میں آ گئے، دعا کی، غیب سے ندا آئی کہ عبد القادر اما عرفت، کیا آپ نے نہیں جانا کہ میں نے 360 ولیوں کی دعا کو اس کے حق میں قبول نہیں فرمایا، پھر بھی اس کے حق میں دعا فرماتے ہیں. غوث اعظم عرض کرتے ہیں رب ذوالجلال تجھے میری محبت کی قسم اسے بخش دے. یہ واسطہ دینے کا حق وہ ان کی شان ہے، وہ ان کی شان ہے. اس طرح کے واقعات کا ثبوت اکابر کے زمانے میں، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں ملتا ہے. صفت الصفا میں امام ابن جوزی نے اس کو نقل فرمایا ایک واقعے کو کہ ایک بزرگ تھے تابعین کے زمانے میں کہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگوں نے دعا کی تھی. گزشتہ جمعہ میں نے اس واقعے کا ذکر کیا، مگر کچھ احباب جو اس واقعے کو نہیں سنے ہیں وہ لوگ ہیں تو برکت کے لیے اس واقعے کو بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ سارے لوگوں نے مل کر کے نماز استسقاء پڑھی، دعائیں کی، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں. ایک اس مجمع میں اللہ والے تھے، انہوں نے ایک اور اللہ والے پر نظر کی تو ان کے علم میں یہ بات آ گئی کہ وہ ہو نہ ہو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے. کہاوت بڑی مشہور ہے، ولی را ولی میشا ناصر، ولی کو ولی جلدی پہچان جاتا ہے. انہوں نے پہچان لیا اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. بستی سے باہر وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جو شہر کے شروعات کا جو حصہ ہوتا ہے، وہاں ایک مسجد تھی، اس مسجد میں وہ محو عبادت ہو جاتے ہیں. یہ صاحب بھی ان کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، ان کا انتظار کرتے ہیں. ان کی عبادت کو مکمل کر لینے کے بعد ان سے کچھ گفت و شنید عرض و معروض کرنا چاہتے ہیں. کافی وقت گزرا، وہ نماز پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے. اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند فرمایا، عرض کیا مولا آج تیرے بندے تیری بارگاہ میں بڑی امید لگا کر کے آئے، آج وہ اگر رسوا ہو جائیں گے تو وہ تو بے حال ہو جائیں گے. مالک وہ کمزور بندے، وہ عاجز بندے، اتنی طاقت نہیں رکھتے، آزمائش کی یہ منزل سے گزر نہیں سکتے. دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے، مالک ان کی دعاؤں کو بامراد فرما، بارش عطا فرما. دعا کرتے رہے کرتے رہے، آخر کار آپ پر غلبہ شوق ہوا. آپ نے فرمایا اے اللہ تجھے مجھ سے جو محبت ہے اس محبت کی قسم ہے بارش عطا فرما. تو یہ زبان سے جملہ نکلنا ہی تھا کہ ادھر بارش ہونے لگی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کبھی تم دیکھتے ہو گردآلود بال و چہرے رکھنے والے، عام سا سادہ لباس پہننے والے اللہ کی بارگاہ میں حلف اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اس حلف کو ضرور پورا فرماتا ہے. یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس طلب کو ضرور قبول فرماتا ہے. یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، صحیحین میں اس کا ذکر ہے، اور بھی مستند جگہوں پر حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے. بہرحال انہوں نے اپنی محبت کا واسطہ دے کر کے دعا کی تو اللہ نے دعا کو قبول فرمایا. اور پھر حضرت غوث اعظم کا یہ واقعہ بھی اکابر کے واقعے میں سے مؤید ہو کر کے یقینی، قطعی، حقیقی کا ثبوت پہنچتا ہے کہ اکابر کی زندگی میں اس طریقے کے واقعات کا رونما ہونا ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ حق ہے اور واقع پذیر ہو چکا ہے، یہ ہوا ہے، واقعتاً ایسا ہوا ہے. حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں جب وہ آیا تو حضرت غوث اعظم نے دعا فرمائی کہ اللہ تجھے میری محبت کی قسم ہے اس بندے کے پیشانی سے شقاوت کو ہٹا دے اور سعادت مندی کو تحریر فرما دے. آپ کی دعا کو قبول کیا گیا اور فرمایا گیا کہ عبد القادر میں نے تمہیں ہبہ کر دیا ہے کن کو، تصرف کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیا ہے، جیسا اولیاء میں تصرف کرنا چاہو تصرف کرو. فرماتے ہیں
فمن فی اولیاء اللہ مثلی ومن فی العلم والتصریف حالی رجالی فی حواجرہم صیام وفی ظلم اللیالی کاللآلی لکل ولی قدم وانی علی قدم نبی بدر الکمالی نبی ہاشمی مکی حجازی ہوا جدی بہی نلد المعالی۔ حضرت غوث اعظم کی شان کو جتنا بیان کریں بیان کرتے کرتے تھک جائیں گے۔ مسلسل ہم لوگ بھی عرس کی تیاری میں آپ لوگ بھی مصروف ہیں، تھکے ہوئے ہیں، مگر یہ سرکار غوث اعظم کی کرامت ہے، ان کی عنایت ہے، توجہ ہے کہ کچھ کلمات آپ حضرات کے سامنے بولنے کی ہمت اللہ نے دے دی، ورنہ تو حضرت صبح سے فکر مند تھے کہ آپ کی طبیعت کچھ جو ہے مزمحل لگ رہی ہے، کچھ بے چین لگ رہا ہے، یعنی طبیعت کے اوپر بہت اثر تھا تھکن کی وجہ سے، نیند نہیں ہونے کی وجہ سے۔ پھر بھی ہمارے جیلانی بھائی کے استغاثے والے کلمات اور پھر حضرت کی تقریر، ایک جیسے کہ نا پیاسے کو پانی کا چشمہ نظر آتا ہے تو وہ جو چلنے کی سکت نہیں رکھتا وہ دوڑنے لگتا ہے۔ یہی حال ہوتا ہے کہ غوث اعظم کی محبت ہم پیاسوں کے لیے سیرابی کا ذریعہ ہے۔ وہ محبت کا ایسا جذبہ ہوتا ہے کہ پیاس کو جس طرح سے پانی کے ایک ایک قطرے کی تلاش ہوتی ہے، ویسے ہی غوث اعظم کے دیوانے کو ایک ایک غوث اعظم کی شان کی تلاش ہوتی ہے۔ جب ایک شان اس کے سامنے آتی ہے تو اس شان سے وہ ایسا سیراب ہوتا ہے کہ اپنے آپ میں سمندر بن جاتا ہے، اور پھر وہ سمندر جب موج و طغیانی پر آتا ہے تو عشق و سرور کے ولولے اللہ اور اس کے رسول کی عنایت سے انسان کے فکر و نظر کو تازگی بخشنے والے کبھی کبھی اہل حق اور علماء کی زبان سے جاری کر دیتا ہے، اور ان کی خدمت کرنے والے ہم جیسے گنہگاروں کی زبان سے بھی جاری فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ پروردگار ہم گناہگار ہیں مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم خطاکار ہیں مولا، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ مولا تو کریم ہے مولا، کرم فرما، تو رحیم ہے مولا، کرم رحم فرما۔ مولا جن جن بچوں نے، اہل شہر نے، اہل عقیدت نے، اہل سلسلہ نے، اہل محبت نے غوث اعظم کے اس عرس میں اپنے اپنے طور پر دامے درمے سخنے قدمے حصہ لیا ہے مولا، ہر حصہ لینے والے کو تو اپنے کرم سے اپنی شان کے مطابق جزا عطا فرما۔ بالخصوص جن بچوں نے محنتوں سے مشقتوں سے اس بارگاہ کی سجاوٹ میں جنہوں نے حصہ لیا، ایک طویل عرصے سے اس کی خدمت کرتے رہے رات و دن، جنہوں نے محنتیں کی مولا ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ جو دور دراز کے شہروں سے آ کر کے اپنی محبتوں کو، عقیدتوں کو اور اپنے آپ کو حضرت غوث اعظم کی محبت میں فنا و نثار کرنے کی کوششیں کی مولا، ان تمام شوق و محبت کو قبول فرما، اور ہم تمام کے دلوں پر تیرے حبیب کی محبت کو نقش فرما، اور آپ کے آل و اصحاب کی محبت کو نقش فرما، بالخصوص غوث اعظم کی محبت کو نقش فرما۔ ہمارے ظاہر و باطن ہر حال میں غوث اعظم کی محبت کو ہم پر سایہ عطا فرما، اور ان کی تعلیم، ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم میں جن کی دعائیں، جن کی حاجتیں، جن کی پریشانیاں ہیں، جو خواہشیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، مولا ہر حاجت مند کی حاجت کو پوری فرما، ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پوری فرما، ہر خواہش مند کی خواہش کو پوری فرما۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی عالم اسلام پر ظلم و زیادتی بربریت قائم ہے مولا، ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں کے لیے کفو و سہارے و اسباب و مددگار افراد کو مہیا فرما، ان کی زمینوں میں ان کا تسلط و تصرف عطا فرما، ان کی زمینیں ان کے اقتدار میں عطا فرما، ظالم کے ظلم سے ہم تمام کو محفوظ فرما۔ مولا ہمارے ملک میں امن، امان، سلامتی عطا فرما، چین و سکون عطا فرما، ہماری مذہبی آزادی کو برقرار فرما اور برکتیں عطا فرما۔ ہمارے بزرگ علماء، مشائخ جو بھی مولا بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ مولا تمام اہل سنت کے جو بیمار ہیں مولا سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ ہماری اولاد کو نیک
با اخلاق با کردار فرما، ہمیں ہمارے ماں باپ کا فرما بردار مطیع فرما، ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار فرما، قیامت تک کہ ہماری آنے والی نسلوں میں ہمیں بد عقیدگی، کفر، شرک، ضلالت سے محفوظی عطا فرما۔ مولا ہدایت پر، صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما۔ دنیا سے جب ہمارا جانا ہو مولا تو ہماری زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو جاری فرما۔ پروردگار جو کہنے میں، سننے میں، بولنے میں، سمجھانے میں، بتانے میں، عبارتوں کے پڑھنے میں، آیات کے پڑھنے میں، احادیث و روایتوں کے اور عبارتوں کے، بزرگوں کے اقوال کے نقل کرنے میں، پڑھنے میں، سمجھانے میں جو غلطی ہوئی مولا اسے معاف فرما، جو حق و صحیح کہا گیا اسے ہمارے سینوں میں نقش فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین۔ الفاتحہ۔ قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صلاة والسلام کے لیے